محترم ناظرین و سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسے حج والا مہینہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو بقرعید کا دن ہوتا ہے، اور حج کے ارکان انہی ایام میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ خاص اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ قربانی جیسا اہم رکن اور حج جیسے اہم رکن کی ادائیگی اسی مہینے میں کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی بعض حدیثوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں عمل صالح اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے اچھے اعمال کرنی چاہیے۔ رمضان میں روزہ جس طرح اللہ کو بہت پسند ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام میں آدمی کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنی چاہیے۔ 10 دن اگر رکھے، جو 9 دن ایک تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے 9 دن کے روزے آدمی کو ضرور رکھنی چاہیے۔ اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھے۔ بعض حدیثوں میں عرفہ کے روزے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے بدلے 1 سال اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ معمولی فضیلت نہیں ہے کہ آدمی ایک دن کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں دوسرا عمل جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ قرآن کی تلاوت خوب کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں قرآن سے وابستگی ہماری کمزور رہتی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنی چاہیے۔ یہ کوشش ہو کہ ان 10 دنوں میں ایک کلام پاک ضرور ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا نظام الاوقات بنانی چاہیے کہ کس طرح ہم قرآن پاک کو مرتب کریں، 3 پارے کر کے، یا منزل پورا کر کے، ایک منزل کر کے، یا آدمی کو جس میں جو سہولت ہو اپنے نظام الاوقات کو دیکھ کر ایک ایسا نظام تیار کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ایک قرآن پاک کی تکمیل ضرور ہو جائے۔ تیسرا عمل جس کی طرف زیادہ توجہ دی جانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر خوب پڑھیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اس مہینے میں چونکہ اللہ کی کبریائی کا اعتراف کیا جاتا ہے، اس لیے کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آدمی اپنے کام میں مشغول ہیں اور زبان سے یہ تسبیح جاری ہے۔ خواتین گھروں میں امور خانہ داری میں مصروف ہیں لیکن زبان سے یہ تسبیح جاری ہے۔ اگر کاشتکار کاشتکاری میں مصروف ہیں اور زبان سے یہ تسبیح جاری ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو۔ آدمی جب زبان سے یہ اعتراف کرتا ہے اور دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کے چھوٹا پن ہونے کا اعتراف کرتا ہے، تو پھر زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، انقلاب برپا ہوتا ہے اور اللہ اس کو بڑا بناتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اللہ اسے اونچائی پر لے جاتا ہے۔ جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ اسے
اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف اور بڑا بنا دیتا ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ بڑا بنے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو ہم تسلیم کر لیں اور اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ہم چھوٹے ہیں۔ تو پھر یہ ذی الحجہ کے 10 دن بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے خیر کا، برکت کا اور ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ رب العزت کو اس ذی الحجہ کے مہینے میں جو عمل صالح پسندیدہ ہے اس میں ہم اپنا نام درج کرا پائیں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ان ایام میں ہمیں عمل صالح کی توفیق بخشے۔